الحمد لله الحق المبين والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدکر پروگرام میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج ہمارے دورے کا چوتھا دن ہے اور آج کا ہمارا موضوع ہے روزے کی اہمیت و فضیلت۔ مختلف دلائل قرآن و حدیث میں موجود ہیں جو روزے کی اہمیت اور فضیلت کو اجاگر کرتے ہیں۔ ہم اپنے سابقہ دروس میں بھی اختصار کے ساتھ ان دلائل کی روشنی میں اہمیت اور فضیلت کو بیان کر چکے ہیں۔ بہرحال آج کچھ تفصیل کے ساتھ روزے کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ امت مسلمہ کا یہ حال ہے کہ وہ اکثر عبادات عادتاً یا عرفاً کرتے ہیں، یعنی جیسے انہوں نے اپنے باپ دادا کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح وہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ انہیں عبادات کی اہمیت اور فضیلت یا عبادات کی اصل روح کا علم نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ روزے کی اہمیت اور فضیلت کو جانا جائے۔ جب ہم یہ جان لیں گے، پہچان لیں گے کہ اسلام میں اس کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے، تو پھر یہ ہمارا روزہ بہترین روزہ ہوگا۔ کیونکہ روزے صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزے کی روح اور حقیقت جاننا ضروری ہے، اور وہ کیا ہے؟ تقوی کا حصول۔ اور جب اس کی اہمیت اور فضیلت ہمارے دلوں میں سما جائے گی تو پھر یہ روزے مزید فائدہ مند اور نفع بخش ثابت ہوں گے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ روزے گناہوں کی مغفرت کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر۔ فرمایا کہ 5 نمازیں اور ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان سے لے کے دوسرے رمضان تک اگر انسان یہ عبادات ادا کرے تو یہ عبادات گناہوں کو بخشوانے والی ہیں اگر کبائر سے، بڑے گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ تو اس روایت میں دیکھیں، وَرَمَضَانُ إِلَىٰ رَمَضَانَ، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک انسان کے جو صغیرہ گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں ان روزوں کی وجہ سے۔ تو یہ روزوں کی بڑی اہمیت اور فضیلت اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے صحیح مسلم میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، ایمان کی حالت، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کے حصول کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ روزے کا اجر بغیر حساب و کتاب کے۔ اب اس کی ایک اور اہمیت اور فضیلت یہ ہے کہ روزے کا اجر بغیر حساب و کتاب کے ملے گا۔ اس کے بارے میں حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح البخاری میں، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: قال اللہ کل عمل ابن آدم له الا الصیام فانه لی وانا اجزی بہ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم کا ہر ایک عمل وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، مگر روزے وہ میرے لیے ہوتے ہیں اور میں ہی ان کی جزا دوں گا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں وَأَنَا أَجْزِي بِهِ۔ ان کو 2 طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ جب پڑھیں گے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ تو تب معنی ہوگا میں اس کا بدلہ دوں گا،
یعنی یہ روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میں اس کا بدلہ دوں گا. اور اگر آپ اس کو پڑھیں گے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، تب معنی ہوگا اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں گا. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تمام عبادات کے مقابلے میں یہاں روزے کو خاص کرنے کی 10 وجوہات ذکر کی ہیں، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ روزے میں ریاکاری کا شائبہ بہت کم ہے اور یہ بندے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. اور صحیح مسلم میں ان الفاظ کا اضافہ بھی موجود ہے، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة 10 امثالها الى 700 ضعف، قال الله عز وجل الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، اور یضاعف الحسنة 10 امثالها، اور اس کے عمل کا جو بدلہ اور ثواب ہے وہ نیکی کا ثواب 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. کہ اس کی نیکی میں جس قدر اخلاص ہوگا اتنا ثواب بڑھتا چلا جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، کہ یہ روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں اذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى إذا لم يبق إلا الصوم يتحمل الله عنه ما بقي من المظالم ويدخله الجنة بالصوم. اللہ اکبر. سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے حساب کتاب لیں گے اور اس نے جتنی بھی زیادتیاں کی ہوں گی ان کا حساب کتاب برابر کریں گے اور اسی طرح سارے اعمال نمٹا لیں گے، تو پھر آخر میں روزہ رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی باقی جتنی بھی زیادتیاں جو اس نے کی ہوں گی ان کو مٹا کر اور اس روزے کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. اللہ اکبر، کتنی فضیلت ہے. اور اس کی مزید روزے کی اہمیت اور فضیلت جاننے کے لیے اس حدیث کو بھی ہم نے سامنے رکھنا ہے، جو حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال اللہ للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. اور ایک روایت کے الفاظ ہیں وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. فرمایا کہ روزے دار کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے دار کی 2 خوشیاں ہوتی ہیں. ایک خوشی افطاری کے وقت ہوتی ہے کہ طویل دن کے روزے کے بعد وہ کھا پی سکتا ہے، یہ بہت خوشی ہے. دوسری خوشی کب ہوگی؟ جب وہ اپنے رب سے جا کر ملتا ہے قیامت کے دن اور اسے اپنے اعمال کی جزا ملتی ہے. اور روزے دار کے منہ سے جو روزے کے دوران بدبو نکلتی ہے وہ اللہ کے ہاں مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ خوشبودار ہے، کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ خوشبودار ہے. تو 2 خوشیاں اللہ تعالی نے فرمایا، ایک خوشی جب وہ افطاری کرتا ہے اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور روزے کا اجر و ثواب ملے گا. اس کو دیکھے گا کتنا اجر و ثواب ہے اس روزے کا، تو اسے خوشی محسوس ہوگی. اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، اس کے منہ سے جو سمیل آتی ہے معدے کے خالی رہنے کی وجہ سے وہ کستوری کی خوشبو سے زیادہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے. تو پہلی خوشی افطاری کے وقت اور دوسری خوشی اللہ رب العالمین سے ملاقات کے وقت. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا
وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا، کہ جو بھی تم اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجتے ہو، کوئی بھی بھلائی کا کام کرتے ہو، اس کو اللہ کے ہاں پاؤ گے اور وہ بہترین اور بہت بڑا اجر ہوگا۔ تو یہ روزے کا بھی بہترین اجر ہے۔ اور پھر اس کی مزید اہمیت اور فضیلت اس روایت سے بھی اجاگر ہوتی ہے۔ یہ روایت صحیح الترغیب میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے کہ روزہ قیامت کے دن سفارش کا باعث ہوگا۔ روزہ قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، یقول الصیام، یقول الصیام، صیام کہے گا، رب انی منعته الطعام والشراب بالنہار فشفعنی فیہ، ویقول القرآن رب منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفعان۔ فرمایا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں چیزیں قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گی۔ روزہ کہے گا، اے رب میں نے اسے روزے کے دوران کھانے پینے سے منع کیا ہوا تھا، یہ کھاتا پیتا نہیں تھا، روزے کی وجہ سے صبح سے لے کر شام تک نہیں کھاتا تھا، میں اس کی سفارش کرتا ہوں آپ کے ہاں۔ اور قرآن کہے گا، اے رب میں نے اسے رات کو نیند سے محروم کیا تو میں آپ کے ہاں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ تو دونوں چیزیں سفارش کریں گی اس شخص کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کو قبول فرما دیں گے۔ اور مزید روزے کی اہمیت اور فضیلت جاننے کے لیے اس حدیث کو بھی اپنے سامنے رکھیے، جو حدیث متفق علیہ ہے، صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ان فی الجنة بابا یقال له الریان يدخل منه السائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد۔ فرمایا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں ایک ایسا دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، جس سے صرف اور صرف روزہ دار داخل ہو سکتے ہیں۔ قیامت کے دن اس دروازے سے ان کے علاوہ کوئی نہیں داخل ہوگا۔ بلایا جائے گا قیامت کے دن روزے داروں کو کہ کہاں ہیں روزے دار، اور یہاں روزے داروں سے مراد فرضی اور نفلی دونوں روزے رکھنے والے ہیں، اور خاص کر کے نفلی روزے رکھنے والے۔ تو وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور ان روزے داروں کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ پھر جب داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا اور اس کے بعد کبھی نہ کھولا جائے گا۔ اور سنن نسائی کی صحیح حدیث میں اس طرح سے الفاظ ہیں کہ من دخلہ لم یظمأ ابدا، کہ جو شخص اس سے پی لے گا، اس دروازے سے اس دن داخل ہوگا اور اس کے بعد پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ داخل ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اس کے بعد روزے کی مزید فضیلت جاننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ روزہ جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان اعرابیا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا۔ صحیح البخاری میں اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ ایک دیہاتی صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا، اے پیارے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور نماز فرضی نماز کا قیام کرنا ہے، زکوٰۃ جو تم پر فرض ہے اس کو ادا کرنا ہے، اور رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول میں اس سے زیادہ نہیں کروں گا، والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا، اس سے زیادہ میں نہیں کروں گا۔ اور جب وہ آدمی جانے لگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تم میں سے یہ دیکھنا چاہتا ہے، جنتی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ اس شخص کو دیکھ لے، یہ اہل جنت میں سے ہے۔ تو اس میں رمضان کے روزے رکھنے کا فرمان ہے کہ اس شخص نے کہا کہ میں رمضان کے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، تو رمضان کے روزے یہ بھی جنت میں داخلے کا سبب ہیں۔ اور ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے کمرے ہیں جن کے باہر سے اندر کا حصہ اور اندر سے باہر کا حصہ نظر آتا ہے۔ تو ایک دیہاتی اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، وہ کس کے لیے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دوسروں سے نرمی سے بات کی، جس نے غریبوں کو کھانا کھلایا، اور جس نے روزے رکھے، اور جس نے رات کو کھڑے ہو کر اللہ کے لیے نفلی نماز پڑھی جبکہ لوگ سوئے ہوں، تو یہ اس کے لیے ہیں۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس میں بھی کیا ذکر ہے، وَأَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، فرمایا کہ جس نے روزے رکھے تو اس کو بھی یہ فضیلت ملے گی۔ اور ایسے ہی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت بھی مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوم شہر الصبر وثلاثة ایام من کل شہر یذہبن بوحر الصدر، کہ روزہ دل کی طہارت کا باعث ہے، یہ بھی اس کی فضیلت ہے، روزہ دل کی طہارت کا باعث ہے۔ فرمایا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے اور ہر مہینے سے 3 دن یعنی ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، تو اس کے سینے کے غیظ و غضب کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ دل کی طہارت کا بھی باعث ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں روزے کی اہمیت اور فضیلت کو جاننے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر ہمیں روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور روزے رکھنے کا حق ادا کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے روزوں کو قبول بھی فرما لے۔ بارک اللہ فیکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔